محمد وآل محمد. ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا. بابا جان صلی علی محمد وآل کالے نے بڑے سکتے ہیں یا نہیں کرو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق لهدايتنا نبيا أميا مكيا مدنيا رسولا شفيا والذي نصبه لهدايتنا عليا بليا تقيا نقيا مهديا هاديا شمسا مزيا ثم أحد عشر كوكبا زريا عابدا زاهدا شاكرا وبرضائه رضيا. الصلاة والسلام على رسوله الذي هو خير الرسل وسبيله الذي هو خير السبل ونذيره الذي هو خير العذر الذي قال في شانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على إثرته التي هي خير الإثر وأسرته التي هي خير الأسر وشجرته التي هي خير الشجر التي نبتت حرم وبسطت في كرم التي قال في شانها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على حسين المظلوم المقتول المقتول بأرض كربلاء الذي كان جسمه ريانا وزهره بالعافية. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے خالق دم جزل ولا جزال کے نام کہ مالک ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں نزول مقبول فرما. ہم سب کو اس عبادت کو رکھ کے ثواب کثیر عطا فرما. ماشاءاللہ اپنی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما. ماشاءاللہ معصیت اور نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. پاک ذکر کا واسطہ ہمارے قلوب کو محمد و آل محمد کی محبت سے مزین فرما. ہماری آخرت میں ہماری قبر کو ہماری الہ برزخ کو ہمارے آخرت کے سفر کو محمد و آل محمد کی ولایت سے روشن فرما. پاک اللہ جتنے مومنین میں دعائیں لگائی ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. عمران شاہ جی کو صحت کاملہ عطا فرما. طول عمر عطا فرما. ان کے گھر والے ہر وقت کو نازل فرما. جتنے مومنین اولاد بھی لنگر نیاز دے رہے ہیں جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا مالک خالق ان کو ان کے نیت کے مطابق کثیر عطا فرما.
जितने मोमिनीन मोमिनात भी पीछे हो जा। सैयद शुहदा के लिए चल कर आते हैं अपने घरों को छोड़ के खालिसतन इमाम हुसैन के लिए चल के इमाम हुसैन के घर में आते हैं। मालिक तुझे इमाम हुसैन की इस नेक मकसद का वास्ता, नेक मिशन का वास्ता, शहादत उज़्मा का वास्ता, उनके दिल में जितनी भी हाजात हैं उनकी सब हाजात को अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। आमीन। और एक मोमिन की मेरे ज़िम्मे दुआ लगी है, मोमिन ख़ास है। मालिक उसको नमाज जैसी इबादत को कायम करने की तौफीक अता फरमा। हम सब को नमाज जैसी इबादत कायम करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। और जो पढ़ते हैं मालिक उनकी नमाज को अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। आमीन। बाबा से बुलंद सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने चंद वाक़यात को बयान किया है। मुख्तसर वाक़यात भी हैं, तवील वाक़यात भी हैं, और यकीनन अल्लाह ने इसीलिए किया है वाक़यात को ताकि हम इबरत हासिल करें, ताकि हम नसीहत हासिल करें वाक़यात से। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने एक ऐसा वाक़या बयान किया कि जो छोटा सा मुकालमा है, यानी एक ही बात है, एक ही जुमला है, एक ही जुमला, एक दो जुमलों का वो मुकालमा है, छोटा सा मुकालमा है, लेकिन वो मेरे ख्याल में सबसे दर्दनाक मुकालमा है, दर्दनाक वाक़या है। सूरह मुदस्सिर में अल्लाह कहता है कि क़यामत का दिन होगा, क़यामत के दिन जहन्नम वालों से पूछा जाएगा कि मा सालककुम फी सक़र, तुम्हें कौन सी चीज़ जहन्नम में ले आई? समझो है तुम्हें कौन सी चीज़ जहन्नम में ले आई? कालू लम नकू मिनल मुसल्लीन, तो जहन्नम वाले कहेंगे कि हम नमाजी नहीं थे। हमें कौन सी चीज़ जहन्नम में ले आई? हम कालू लम नकू मिनल मुसल्लीन, सूरह मुदस्सिर में कहते हैं हम, वो कहेंगे हम नमाज ही नहीं थे। तो ये नमाज अल्लाह की, और रवायात में है तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा क़यामत वाले दिन अल्लाह से शिकायत करेंगी। एक ऐसी मस्जिद कि जो आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके गांव में, आपकी बस्ती में ऐसी मस्जिद हो कि जिसमें आप नमाज पढ़ने ना जाते हो, वो मस्जिद क़यामत वाले दिन अल्लाह से शिकायत करेगी, मालिक मैं इनकी बस्ती में थी, तेरा घर थी, इनके लिए बायस अज़मत थी, बायस फ़ख्र थी, बायस राहत थी, इनके दिल के इत्मीनान की वजह बनती थी, लेकिन ये नमाज पढ़ने नहीं आते थे। एक चीज़ मस्जिद जो शिकायत करेगी, और एक चीज़ घर में बड़ा हुआ कुरान पाक कि जिससे लोग इस्तिफादा हासिल नहीं करते, जो हमने कसमें उठाने के लिए महदूद कर दिया जिस कुरान को, खुदा की कसम जुल्म किया मुसलमानों ने, हमने जुल्म किया, हमने इस कुरान को भी महदूद कर दिया और मोहम्मद वाले मोहम्मद के फ़ज़ाइल को भी महदूद कर दिया। ये हमारा जुल्म है दोनों चीज़ों पे। रसूल खुदा ने कहा कि तुम्हें दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान रहने बैठ, दोनों के साथ जुल्म किया। कुरान को भी महदूद हो गए, अब कस्में उठाने के लिए कुरान है। कुरान कहता है कि अगर कोई ऐसी किताब अल्लाह नाज़िल करता कि जिस किताब के ज़रिए तुम मुर्दों से कलाम कर सकते, मुर्दों से बात कर सकते, बाइबल तो यही किताब होती, यानी ये किताब ऐसी किताब है कि जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, मुर्दों से कलाम कर सकते हैं। जो बंदे मरे हुए हों उनसे कलाम किया जा सकता है। लेकिन अजब है हमारे यहाँ पे माशरे में क्या होता है, जो मरने वाला हो क्या जाता है, मौलवी साहब सूरह यासीन पढ़े जल्दी चला जाए। यानी ये कुरान क्या था, अल्लाह ने मुर्दों से कलाम करने के लिए रखा था, पहाड़ों के लिए। अल्लाह कुरान में कहता है इतनी इसमें पावर है, इतनी ताकत है, पहाड़ से हरकत करे, चल पड़े, इतनी ताकत है इस पहाड़ में। और रवायात में है कि जिस पत्थर पे खलूस नियत से 100 दफ़ा 100 आयत कुरान पाक की कोई सी भी 100 आयत की तिलावत करके फूंका जाए, ताज्जुब नहीं कि वो पत्थर रेज़ा रेज़ा हो जाए। ये कुव्वत है कुरान, ये ताकत है कुरान की। मस्जिद शिकायत करेगी,
قرآن شکایت کرے گا، اور تیسرا وہ عالم ہے کہ جو آپ میں رہتا ہو اور آپ اس سے استفادہ نہ کرتے ہو، کل قیامت کو جب اللہ صاحب سے پوچھے گا نا ہم نے تمہیں علم جیسی دولت دی تھی، کیا آپ نے علم جیسی دولت دوسروں کو دی ہے؟ تو وہ بدلے میں کہے گا مالک میں تو دیتا تھا لیکن لوگ میں سے پوچھنے نہیں آتے تھے۔ تین چیزیں اللہ کی راہ میں تمہاری، تو ان تین چیزوں سے قطعاً غافل نہ رہنا۔ مسجد کو ٹائم دو، قرآن کو ٹائم دو، علماء حقہ کو ٹائم دو۔ اور ایک عالم دین تھے، وہ وضو کر رہے تھے، تو یہ میں نے واٹس ایپ پہ کچھ دن پہلے پڑھا، مجھے بات بہت اچھی لگی، میں نے کہا بیان کر دیں گے انشاءاللہ۔ ایک آدمی آیا بڑی جلدی سے اور آ کے اس نے نماز پڑھی بڑی جلدی سے، اللہ صاحب وضو کر رہے تھے، آیا جلدی جلدی اس نے نماز پڑھی سپیڈ سے، اتنی تیز نماز پڑھی، پڑھ کے پھر وہ جب جانے لگا نا تو آقا صاحب نے اسے روک دیا، روک کے فرمایا یہ تو کیا کر رہا تھا ابھی؟ اسے سمجھ آ گیا، اس نے کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس لیے آیا تھا تاکہ میں یہ بتا سکوں کہ میں باقی نہیں ہوں۔ یہ نماز پڑھنا، مستحبات عمل، واجبات ادا کرنا، یہ تو بعد کی بات ہے نا۔ پہلا عمل ہے مسجد میں آنا، جو آئے گئے نہیں۔ تو تین چیزیں کیا کریں گے؟ اللہ سے تمہاری شکایت کریں گے۔ تھوڑی دیر کی گفتگو ہے، سمجھ آ کر ماشاءاللہ۔ چار چیزیں ایسی ہیں رسول خدا نے فرمایا ان کو دیکھنا عبادت ہے۔ ایک والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ معصوم نے ارشاد فرمایا، سورہ خدا کی حدیث ہے کہ اگر تم محبت بھری نگاہ سے اپنے والدین کا چہرہ دیکھو گے تو اللہ تمہیں ایک حج مقبول کا ثواب عطا کر دے گا۔ عام حج کرتے ہیں ہم، پتہ نہیں اللہ قبول کرے نہ کرے، لیکن کائنات کے رحمت نے گارنٹی دے دی، فرمایا تم اپنے والدین کا محبت بھری نگاہ سے، کائنات کی رحمت جنہیں ارشاد فرماتی تمہارے والدین مومن ہو یا منافق، مسلمان ہو یا کافر، کوئی کیٹی نہیں، فرمایا وہ جیسے بھی ہیں ان کا معاملہ اور تمہارے خدا کا معاملہ، لیکن تمہارے لیے تو والدین ہیں نا، تمہیں تو انہوں نے پالا ہے نا، تمہارے والدین ہیں، تم ان کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھو گے، اللہ تمہیں شادی بڑی کرنے گا۔ ساتھ صحابہ موجود تھے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھے تو فرمایا اللہ اسے 100 حج مقبول عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور میں نے مسلسل کئی دنوں سے آیتیں پڑھی، اللہ کہتا ہے میری عبادت کرو، تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا تاکہ پرہیزگار بن جاؤ۔ اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے ہم نے آسمان کو چھت بنا دیا، زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان سے پانی کو نازل کر دیا، اور جو ہے ماشاءاللہ آسمان سے پانی کو نازل کر دیا، تمہارے لیے پھل بنا دیے۔ مطالبہ صرف اللہ نے کیا، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، خبردار میرے ساتھ کسی کوئی شریک نہ ٹھہرانا، میں واحد ہوں، مجھے واحد سمجھنا، کسی کو شریک۔ اور اب اللہ سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ نحل سورہ نساء کیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ تم کسی کی بھی عبادت نہ کرنا مگر اس اللہ کی عبادت کرنا، بالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اللہ کہتے ہیں محمد لوگ جس سے پوچھتے ہیں مالک محمد مصطفیٰ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، مال خرچ کرے تو کہاں خرچ کرے؟ اللہ کہتا ہے یسألونک ماذا ينفقون، لوگ جس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے ہمیں مال دیا ہے، اے اللہ کے حبیب ہمیں بتا ہم اس مال کو خرچ کہاں کرنا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ پہلے سپارے میں، یسألونک ماذا ينفقون، تم نے ہمیں مال دیا ہے، ہم نے مال خرچ کیا کرنا ہے؟ فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین،
جو کچھ بھی تم بہترین طریقے سے والدین کے لیے خرچ کر سکتے ہو اپنے والدین کے لیے خرچ کرو، ان کے لیے کچھ تحفہ لے جاؤ، تحائف لے جاؤ، ان کے لیے کوئی ایسی چیز لے جاؤ تو خوش ہو جائے۔ والدین خوش ہوتے ہیں، ناراض کبھی نہیں ہوتے، لیکن ان کی رضائیت کی منزل بڑھ جائے، ان کو زیارات کروا دو، اللہ تمہیں توفیق کے لیے حج کروا دو اپنے والدین۔ اور رسول خدا شاہ فرماتے ہیں کہ اگر میں محمد نماز سننا والدین کا کتنا مقام ہے، اگر میں محمد نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں مجھے پکارتی تو میں محمد اپنی نماز کو توڑ کے اپنی ماں کی پکار کا جواب دیتا۔ ماشاءاللہ۔ تو کیا کہا؟ والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کرے گا، امام صادق چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جو بھی قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کرے گا تو اللہ سے ایک نیکی عطا کرے گا۔ اور ایک حرف الف لام میم نہیں ہے، یعنی الف لام میم یہ 3 ہے، جو بھی الف لام میم پڑھے گا اسے کم الف لام میم، اسے 3 نیکیاں ملیں گی۔ اور قیامت والے دن اللہ کہتا ہے تم ایک نیکی لاؤ، تمہیں میں ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں دوں گا۔ یعنی اس کی رحمت کی انتہا نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا۔ اللہ کہتا ہے کہ جو کوئی بھی ایک نیکی لے کے آئے گا، مجھے اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے تو میں ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں دوں گا۔ اور اگر کوئی ایک گناہ لے کے آئے گا تو صرف اسے ایک ہی گناہ کی سزا، رحمت خدا ایک ہی۔ تو کیا فرمایا رسول خدا نے کہ والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے، خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے، استاد کو دیکھنا عبادت ہے، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، عالم دین کے چہرے کو بھی دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ عبادت ہے۔ تو 4 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ پہلا عبادت انس کو دیکھنا عبادت ہے، والدین کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، عالم دین کو دیکھنا عبادت ہے۔ جملہ بدل کر کہہ رہا ہوں، والدین کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور نبی نے فرمایا یا علی تو اور میں اس امت کے باپ ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، یا علی تو اور میں اس امت کے باپ ہیں، یعنی والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ یا علی تو اور میں اس امت کے باپ ہیں۔ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، نبی نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے۔ واہ واہ، بولنا میرے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ خانہ کعبہ کو طرف دیکھنا عبادت ہے، نبی نے فرمایا یا علی انت کمثل الکعبہ، یا علی تو کعبہ کی طرح ہے۔ واہ ماشاءاللہ۔ تو کعبہ کی طرح ہے، تو کعبہ کی مثل ہے۔ لوگ کعبہ کی طرف جاتے ہیں، کعبہ چل کے لوگوں کے پاس نہیں آتا۔ اب جب کبھی بھی حاجت ہوگی علی تو نہیں جائے گا، دنیا تیرے چوکھٹ پہ آئے گا۔ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، عالم دین کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور نبی نے فرمایا یا علی میرے امت کا سب سے بڑا عالم دین علی ہے۔ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ سمجھو چاہتے ہوئے قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، والدین کو دیکھنا عبادت ہے، کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، عالم دین کو دیکھنا عبادت ہے۔ جو بندہ بھی قرآن کو دیکھے گا اسے قرآن کی عبادت ملے گی، باقی عبادتیں نہیں ملیں گی۔ کعبہ کو دیکھے گا اسے کعبہ کی عبادت کا، اسے کعبہ کو دیکھنے کا ثواب ہوگا، لیکن باقی باتوں کو دیکھنے کا ثواب نہیں ہوگا۔ عالم کو دیکھے گا 1 ثواب ملے گا، 3 ثواب اسے نہیں ملیں گے۔ کعبہ کو دیکھے گا 1 ثواب ملے گا، 3 ثواب نہیں ملیں گے۔ والدین کو دیکھے گا اسے 1 ثواب ملے گا، 3 ثواب نہیں ملیں گے۔ لیکن علی ابن ابی طالب کائنات کی وہ ہستی ہے کہ جسے ایک علی کو دیکھو گے تجھے کعبہ کا ثواب بھی ملے گا، تجھے قرآن کا ثواب بھی ملے گا، والدین کا ثواب بھی ملے گا، عالم دین کا ثواب۔ یا
4 چیزوں کی طرف دیکھنا، محبت سے دیکھنا، عبادت ہے۔ آج میں یہ ذکر کر رہا تھا تو ابھی آگے میں یہ بیان کر دوں کہ ہر چیز کے یہ بزرگان نے کئی دفعہ یہ مثال سنی ہوگی، یہ چیز سنی ہوگی، خاص طور پہ بچوں کے لیے۔ ہر چیز کے 4 وجود ہیں۔ دماغ اگر ایک وجود وہ ہے جو یہ ذہنی وجود ہوتا ہے، یہ ہمارے کوئی ذہن میں چیز ہوتی ہے، وجود ذہنی۔ ایک وجود کا نام ہے وجود قطبی، ایک وجود کا نام ہے وجود لفظی، ایک وجود کا نام ہے وجود حقیقی۔ یہ مائک ہے، اسپیکر ہے، تو اس کے بھی کتنے وجود ہیں؟ اس کے بھی 4 وجود ہیں۔ یعنی ہر چیز کے کائنات میں اللہ نے جتنی چیزیں بھی بنائی ہیں، ہر چیز کے 4 وجود ہیں۔ اب یہ اسپیکر ہے، اس کو آپ ذہن میں جتنی دفعہ بھی سوچتے جائیں، اسپیکر اسپیکر اسپیکر، تو کیا آپ کے سوچنے سے یہ اسپیکر چل پڑے گا؟ آپ کے ذہن میں سوچنے سے اس کو فائدہ ہوگا کچھ نہیں۔ اچھا آپ پینسل میں لکھیں اسپیکر، کاغذ پہ اسپیکر اسپیکر اسپیکر، تو کچھ فائدہ ہوگا آپ کو؟ نہیں نہ ہوگا۔ آپ اپنے زبان سے پورا دن کہتے ہیں اسپیکر 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 اسپیکر، تو آپ کو کوئی فائدہ ہوگا اس کا؟ نہیں۔ یعنی جب ذہن میں سوچا فائدہ نہیں ہوا، جب زبان سے کہنے لگے خالی فائدہ نہیں ہوا، جب ہم نے لکھنا شروع کر دیا فائدہ نہیں ہوا۔ حقیقی فائدہ تب ہوگا یعنی جب یہ حقیقی اسپیکر ہمارے سامنے آئے گا تو معلوم ہر چیز کے 4 وجود ہوتے ہیں، جن میں سے 3 وجود ایسے ہوتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایک وجود ایسا ہوتا ہے جس کا بالکل فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی ہر چیز کو اللہ نے 4 وجود عطا کیے۔ اب رک میں مثال کہہ دوں، ایک لڑکا بن کے آیا تو علم دین بن کے آیا، تو اپنے گاؤں میں آیا۔ اس وقت ان کے گاؤں میں مرغی نہیں ہوا کرتی تھی، پورے گاؤں میں کوئی نہیں پنڈ میں، تو پہلا دن تھا اس کا بھائی، تو اس نے کہا کہ اس کے والدین نے کہا ہمارا بیٹا آیا، پڑھ کے آیا، بڑے عرصے بعد آیا ہے، تو اسے ہم آج انڈے سے ناشتہ کرواتے ہیں۔ اسے ناشتہ کرواتے ہیں، انڈے سے ناشتہ کرواتے ہیں۔ تو وہ گئے دوسرے گاؤں سے یا جہیں سے شہر سے جہاں سے انہوں نے ملا، ایک انڈا لے آئے، انڈے کو انہوں نے بنایا، انڈا بنا کر سامنے لا کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا بھائی بیٹا اس پورے گاؤں میں مرغی نہیں ہے، لیکن تب بھی ہم تمہارے لیے انڈا لے کے آئے ہیں، یہ تمہاری عظمت ہے، ہم تمہارا اتنا خیال کرتے ہیں تمہاری عزت کے لیے۔ تو بیٹے نے کہا یہ ایک ہی انڈا ہے پورے گاؤں میں جو میرے سامنے آ گیا ہے؟ فرمایا ہاں فی الحال تو یہی انڈا ہے۔ فرمایا اگر اس ایک انڈے کے میں 4 انڈے کر دوں، ماشاءاللہ، اس ایک انڈے کے 4 انڈے کر دوں، والدین خوش ہوئے۔ والدین نے کہا بھائی بیٹا یہ تو کمال کی بات ہے، تجھے تو ہم نے پڑھایا تھا علم کے لیے، تو انجینئر بن کے بھی آ گیا ہے۔ تو اس نے یہ مثال سامنے رکھ دی۔ فرمایا اب دیکھو سوچو آپ کے ذہن میں کوئی انڈا آ گیا؟ فرمایا آ رہا ہے انڈا۔ فرمایا منہ سے کو انڈا ہوتا ہے، انڈا انڈا انڈا، نہیں منہ میں بھی انڈا آ گیا؟ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب لکھو یہاں پہ انڈا، لکھا جب 2-3 دفعہ تو کہا یہ بھی تو انڈا ہے، بالکل انڈا ہے، جو سامنے پڑا ہے وہ بھی تو انڈا ہے، انڈا ہے۔ تو 4 انڈے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو یہ والدین بھی انہیں اسی کے والدین تھے نا، اسی بچے کے والدین تھے۔ والدین نے کہا بیٹا پھر یہ ایک ہمیں دے دے تو 3 تو رکھ لے۔ تو ہر چیز کے 4 وجود ہوتے ہیں، یعنی 3 وجود نقلی ہوتے ہیں، 3 وجود غیر مفید ہوتے ہیں، ایک وجود کام والا ہوتا ہے، ایک وجود کو فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کائنات میں توجہ چاہتے ہیں، اللہ نے کائنات میں جتنی چیزیں بھی بنائی ہیں اس ہر چیز کے 4 وجود ہوتے ہیں۔ 3 وجود سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایک وجود کا فائدہ ہوتا ہے۔ پوری کائنات میں مجھے واحد علی ملے، میں کہتا ہوں یا علی کیا کہنے کے ذات کے جس کے 4 وجود ہی کارآمد ہے۔ علی علی کہتے جاؤ ثواب ہے، علی کو سوچتے جاؤ ثواب ہے، علی علی لکھتے جاؤ ثواب ہے، علی کو دیکھتے جاؤ ثواب۔
علی کرنا بھی محبت کی علامت ہے. ایک دفعہ معاویہ نے حاکم مدینہ کو خط لکھا, کچھ مال اس کو بھیجا, کہا کہ یہ مال بنی ہاشم کا ہے, بنی ہاشم کو دے دے. توجہ ہے, ماشاءاللہ, بنی ہاشم کا ہے, بنی ہاشم کو دے دے. تو امام سجاد گئے وہ مال لینے کے لیے, جو مال تھا. تو معاویہ نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا علی ہے. فرمایا آپ کے بھائی کا نام کیا ہے؟ فرمایا علی ہے. چھوٹے بھائی کا نام کیا ہے؟ فرمایا علی ہے. تو علی کے نام سے جل کے کہتا ہے کہ تمہارے باپ کو کوئی اور نام نہیں ملا, تمہارا نام بھی علی ہے, بھائی کا نام بھی علی ہے, بڑے کا نام بھی علی ہے, چھوٹے کا نام بھی علی ہے. تمہارے بھائی کو, تمہارے باپ کو علی کے نام کے علاوہ کوئی اور نام نہیں ملا. تو امام سجاد چلے, امام حسین کے پاس آئے, میرے بابا وہ یہ کہہ رہا تھا, حاکم مدینہ یہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے باپ کو علی کے نام کے علاوہ کوئی اور نام نہیں ملا. تو میں اس نیلی آنکھوں والے بیٹے کو, میرے سے کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے کو مجھ سے کیا تکلیف؟ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے دیتا تو 100 بیٹوں کا نام علی رکھ. 100 بیٹوں کا نام. اگر یہ زیادہ نام لینا محبت کی علامت ہے. کل میں نے کہا تھا نا کہ لیلۃ القدر کس کا نام ہے؟ جناب زہرا کا نام ہے. جناب زہرا کے 2 قرآنی نام ہیں, کوثر اور لیلۃ القدر. جناب زہرا کا نام ہے. ہمیں محمد کے نام سے محبت ہے, ہم بار بار محمد کہتے ہیں. ہمیں علی کے نام سے محبت ہے, ہم بار بار علی کہتے ہیں. نہ جانے اللہ کو جناب فاطمہ کے نام سے کتنی محبت تھی, بار بار لیلۃ القدر کہا. ماشاءاللہ, لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یعنی اللہ نے بار بار لیلۃ القدر کہہ کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ میں اللہ جانتا ہوں کہ مجھ اللہ کے نزدیک فاطمہ کا مقام کیا. فاطمہ کا مقام. اللہ اب دیکھتے ہیں آپ کے دروازے پہ دستک ہو, دودھ والا آیا تو آپ دودھ لینے جائیں اور آپ نے 1 کلو دودھ لینا ہو. کتنا لینا ہو؟ 1 کلو دودھ لینا ہو تو آپ 1 کلو سے زیادہ برتن لے کے جائیں گے. 1 کلو سے ایسا برتن ہو جو 1 کلو سے بڑا ہو, یعنی اس میں 1 کلو دودھ بالکل آ جائے. اگر بالکل منوہن 1 کلو والا برتن لے کے جائیں گے تو ایک دفعہ تو وہ پورا آ جائے گا, لیکن جیسے آپ چلیں گے تو ہلکا سا اسے کچھ ہلکا سا آپ کو ٹھوکر لگی یا کچھ ہوا تو نیچے گر جائے گا. یعنی 1 کلو کے دودھ کے لیے آپ کو کم از کم 1 کلو سے تھوڑا سا بڑا برتن لے کے جانا چاہیے. یعنی جو چیز بھی کسی میں سمانی ہو اس چیز کے لیے جو ظرف رکھا جائے وہ ظرف کیا ہونا چاہیے؟ اس آنے والی چیز سے بڑا ہونا چاہیے. جو چیز بھی کسی چیز میں رکھنی ہو وہ ظرف تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں یا اللہ تو بات اور راشد ہے, تو ذہن میں آتا نہیں, تو فکر میں سماتا نہیں. اب تو نے ایک ہوتا رسالت بنایا ہے, مجھے بتا دے تو نے رسالت کو کس ظرف میں رکھا. اور میں اللہ میں خوب جانتا ہوں کہ رسالت کو کس ظرف میں رکھوں. میں کہا اللہ تعالیٰ نے رسالت کو کہاں رکھا؟ تو ارشاد کرا ماں محمد رسول, میں نے رسالت کو محمد جیسے پاکیزہ ظرف میں رکھا, محمد جیسے پاک ظرف میں رکھا. اس جملہ کہنے کا حق تو دیجیے نا. ارے وجود محمد, ظرف محمد بڑا ہے, رسالت چھوٹی ہے. ماشاءاللہ. اللہ کیا کہتا ہے؟ میں نے رسالت کو محمد کے بدن میں رکھا, محمد کے پاکیزہ بدن میں رکھا, پاک اور طاہر بدن میں رکھا. یعنی اللہ یہ گوارا نہیں کرتا, توجہ چاہتے ہوئے, اللہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ اپنی پاک رسالت کو پاک محمد کے بدن کے علاوہ کسی نجس بدن میں رکھے. تو وہ اللہ کیسے گوارا کر لے خود محمد کو کسی نجس گھر میں رکھے؟ ماشاءاللہ.
کیسے گوارا کر لے؟ تو اللہ نے رسالت کو کس میں رکھا؟ محمد کے ظرف میں رکھا، محمد کے بدن میں رکھا. میں نے ہاتھ چھوڑ دیے، بارگاہ نبوت میں چلا گیا. یا رسول اللہ، ایک تو آپ ہے جس کے بدن میں اللہ نے، جس کے ظرف میں اللہ نے رسالت کو رکھا. کیا کوئی اور بھی ہے؟ ماشاءاللہ. کیا کوئی اور بھی ہے کہ جس پہ اللہ نے کچھ چیز رکھی ہو؟ میں اندر سورہ یاسین نہیں پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں بھر دیا ہے. جملہ کہنے کا حق دیجیے. کائنات چھوٹی ہے، میرا علی بڑا ہے. كُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. میری ذمہ داری سے امام مبین علی ہے، اس لیے میں نے امام مبین ہی قالی کہہ دیا. ہم نے علی نے. اللہ کہتا ہے کہ جب اللہ نے جناب سلیمان کو اختیارات دیے تو جناب سلیمان نے اب بلقیس کو خط لکھا. وہ واقعہ کافی ڈیٹیل آپ کو پتہ ہے. بلقیس کو خط لکھا کہ بھائی آ جا، میری آ کے میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ ایمان لے آؤ. تو وہ جناب بلقیس نے کیا کہا کہ کچھ سوالات بھیجے. جب بات پورے ہو گئے تو بلقیس کے اپنا سفر سے روانہ ہوئی. جو ملتی ہوں جاتی ہوں سلمان کے پاس. تو قرآن کہتا ہے کہ بلقیس چلی نا تو جناب سلمان نے کہا کہ مجھے بلقیس کا تخت چاہیے. اب کون لا سکتا ہے؟ تو پاس سے ایک جن بیٹھا ہوا تھا، فرمانے لگا شام تک آسیہ سے پہنچنے سے، بلقیس کے پہنچنے سے پہلے وہ تخت لے آتا ہوں. فرمایا نہیں، مجھے جلدی چاہیے. وہ بیٹھ گیا، ایک اور کھڑا ہوا. فرمایا اللہ کے نبی آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے، اٹھ کے بیٹھیں گے تو بلقیس کا تخت بلقیس آپ کے سامنے آ جائے گا. فرمایا تو نے بھی بڑی جلدی کی ہے، تو بھی جلدی لا سکتا ہے، لیکن سلمان کو اس سے بھی زیادہ جلدی ہے. سلمان کو اس سے بھی زیادہ جلدی ہے. جب پوری خاموشی چھا گئی نا، جب فل خاموشی چھا گئی کہ بھائی آپ کون لائے؟ تخت بلقیس لائے تو کون لائے؟ اتنی جلدی میں کون لائے؟ تو قرآن کہتا ہے قال الذین عنده من الکتاب. ایک جن بولا، آصف برخیہ ساتھ بیٹھے تھے. آصف برخیہ بولے کہ ان کے پاس، آصف برخیہ کے پاس علم من الکتاب، کتاب میں سے کچھ علم تھا. یعنی وہ بولے اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، کھولیں گے تو تخت بلقیس آپ کے سامنے ہوگا. آنکھوں کو بند کر کے کھولیں گے تو ایک ہی سیکنڈ میں، ایک ہی لمحے میں تخت بلقیس کو آپ کے سامنے لے آؤں گا. اس آصف برخیہ کیا تھے؟ ان کا علمی مقام کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے عنده علم من الکتاب. آصف برخیہ کے پاس پوری کتاب میں سے کچھ کتاب کا علم تھا. یعنی کچھ کتاب کا علم جس کے پاس ہو وہ تو تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے. اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو وہ چاہے گا تو مدینے میں بیٹھ کر چاہے گا تو مدینے سے خیبر چلا جائے. جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو. تو کیا کہا آصف برخیہ کے پاس؟ علم من الکتاب. پوری کتاب میں سے کچھ علم تھا. جناب ذوالقرنین کو، ایک جناب سلمان کو اللہ نے بڑی قوت دی، بڑی حکومت دی. ایک جناب ذوالقرنین کو اللہ نے بہت حکومت دی. مالک کتنے حکومت دی؟ فرمایا آتیناہ من کل شیء سببا. ہم نے ذوالقرنین کو کچھ چیز عطا کی، یعنی ساری نہیں دی. ہم نے ذوالقرنین کو کچھ عطا کیا. سلمان کے وزیر کو کہتا ہے ہم نے آصف برخیہ کو کھل دیا. ذوالقرنین نبی کی باری آئی، ہم نے اسے بھی کھل میں سے کچھ عطا کیا. جب آدم کی باری آئی، فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. جب آدم نے کچھ روح، یعنی نبیوں کو کیا کرتا ہے؟ نبیوں کو کچھ دیتا ہے. نبیوں کو کچھ دیتا ہے. آدم کو کچھ دیا، سلمان کو کچھ دیا، ذوالقرنین کو کچھ دیا. یعنی جب نبیوں کی باری آئی تو کچھ دیتا ہے. اور جب علی کی باری آئی عنده علم من الکتاب، علی کو پوری کتاب کا علم دے دیا. اب جسے کچھ دیا اس کا مزاج بھی کچھ تھا.
کل دیا اس کا مزاج بھی کل والا تھا، جسے کچھ دیا ان کا مزاج بھی کچھ والا تھا، جنہیں کل دیا ان کا مزاج بھی کل والا تھا. یعنی کچھ والے عبادت کریں گے تو کچھ ہوگی، اطاعت کریں گے تو کچھ ہوگی، کسی کو دیں گے تو کچھ ہوگی، کریمی کریں گے تو کچھ ہوگی. یہ کل والا ہے. عبادت کرے گا تو کل ہوگی، سخاوت کرے گا تو کل ہوگی، کریمیت دکھائے گا تو کل ہوگی. یعنی جو بھی کرے گا کل ہوگی. اسی لیے تو نبی نے فرمایا علی کی ایک ضربت جہان کی عبادت سے افضل ہے. جس کی ایک ضربت جہان کی عبادت سے افضل ہے. تو جسے کچھ دیا، جسے کچھ دیا ان کا مزاج بھی کچھ ہوگا، اور جسے کل دیا اس کا مزاج بھی کل والا ہوگا. کچھ کا مزاج کچھ والا، کل کا مزاج کل والا. اور اسی وجہ ہے، اور یہی وجہ ہے جب علی بن ابی طالب کے پاس ایک مانگنے والا آیا، بھکاری کہتا ہے یا علی مجھے ایک روٹی دے دو. فرمایا سلمان اسے روٹی دے دو. فرمایا وہ تو فرمایا وہ تو اونٹ پر ہے. فرمایا اونٹ پورا دے دو. فرمایا اونٹ کی تار میں ہے. پوری بولا ہے پوری کتار دے دو. پھر بڑے مجمع میں جملہ کہنے کا حق تو دیجیے نا. ارے جس علی کی سخاوت کا معیار یہ ہو کہ اگر سائل ایک روٹی مانگے پوری اونٹوں کی کتار دے دے تو وہ جنت مانگنے والوں کا جنت کیوں نہیں؟ جس علی کا یہ معیار ہے کل ہی دیتا رہے. مولوی بھی تو یہی چاہتا ہے نا. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے جو علی ہو کل امام ہو، یعنی دنیا کی ہر صفت میں باکمال ہو، بالکل باکمال ہو. صفات فضائل جس کی چوکھٹ پہ آ کے سجدہ کرے اسے علی کہتے ہیں. علی جناب عباس جب آخری دفعہ خانہ کعبہ گئے نا کعبہ میں مکہ، تو مکہ میں جناب عباس نے ایک خطبہ دیا. توجہ ہے؟ ماشاءاللہ. خطبہ دیا. بس 2-4 جملے آپ کو خطبے کو سنا دوں، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. ایک خطبہ دیا. علی کا علی بیٹا خانہ کعبہ کی چھت پہ آیا. علی کا علی بیٹا بالکل ہی ایسے کعبہ کی چھت پہ آیا جس طرح وہ علی کعبہ میں آئے تھے. واہ ماشاءاللہ. عباس چھت پہ آئے. چھت پہ آ کے عباس نے خطبہ شروع کیا. سامنے مجمع لگا ہوا ہے. مجمع کے درمیان میں امام حسین زینت افروز ہے. امام حسین مجمع کے درمیان میں کھڑے ہیں. مجمع نے امام حسین کو گھیرا ہوا ہے، یعنی سامنے مجمع ہے، امام حسین درمیان میں کھڑے ہیں. عباس ابن علی خانہ کعبہ کی چھت پہ سوار ہے. عباس ابن علی خانہ کعبہ کی چھت پہ سوار ہو گئے. عباس نے پہلا جملہ کہا فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدم ابی. حمد ہے اس اللہ کی ذات کی حمد ہے کہ جس نے حسین کے بابا کے قدموں کے ذریعے اس کعبہ کو شرف یاب کر دیا. واہ ماشاءاللہ. حسین کے قدموں میں ابھی جس نے حسین کے بابا کے قدموں کے ذریعے اس کعبہ کو شرف یاب کر دیا. اگر تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، تم موت سے ڈراتے ہو، ہمیں تم کیا سمجھتے ہو؟ تم ہمیں خانہ کعبہ میں لے کے آ گئے. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم کعبہ میں آ گئے تاکہ تم ہمیں قتل نہ کرو. تم ہمیں کیا سمجھتے ہو؟ ہم نے مدینے سے ہم نے اس لیے ہجرت کی تاکہ تم ہمیں قتل نہ کرو. تم ہمیں قتل سے، تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو. حالانکہ یہ خاندان تو وہ ہے جو بچپن میں ہی موت سے کھیلا کرتا ہے. ماشاءاللہ. جو بچپن میں ہی موت سے کھیلا کرتا ہے. اور فرمایا کہ اگر اللہ کی مصلحت نہ ہوتی تو قبل اس کے کہ حسین حجر اسود کے پاس آئے، حجر اسود خود فضا میں بلند ہو کے حسین کے قدموں میں جاتا ہے. یہ مقام ہے آل محمد کے حق کا. بس اسی لیے تو ہمیں اسی بات کا تو دکھ ہے نا
کہ جن کا مقام اتنا تھا مسلمانوں نے کیا اسی گھرانے کے ساتھ ظلم کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے خانہ کعبہ کو فضیلت دی، جن کی وجہ سے مسجدیں آباد ہوئی، جن کی وجہ سے دنیا کو ذکر خدا کا پتہ چلا، جن کی وجہ سے دنیا کو توحید کی معرفت ہوئی۔ اگر مسلمانوں نے ظلم کیا تو جلدی بھاگ گیا۔ انہیں کے ساتھ کیا۔ 3 ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے امام حسین پہ اپنی اولاد کو قربان کر دیا۔ 3 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے امام حسین پہ اپنی پوری اولاد کو قربان کر دیا۔ ایک ہستی جناب زینب کی ہستی ہے۔ اللہ نے 2 بیٹے دیے، ایک کا نام اور تھا، ایک کا نام محمد۔ کربلا میں دونوں کو امام حسین کے نام قرار کر دیا۔ ایک ہستی جناب رباب ہے، اللہ نے بیٹی سکینہ دی، بیٹا علی اصغر دیا، دونوں کو جناب رباب نے امام حسین کے نام قربان کر دیا۔ اور تیسری ہستی ہے مسلم بن عقیل کی۔ اللہ نے 4 بیٹے دیے، 2 بیٹے کربلا میں بھیج دیے، 2 بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے اور 2 بیٹے کوفہ لے آئے۔ تاریخ والوں نے لکھا کہ جب کوفہ میں مسلم بن عقیل اکیلے نہیں آئے، اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ لے کے آئے، نماز پڑھ رہے تھے تو ساتھ بیٹے بھی تھے، تو آہستہ آہستہ لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ساتھ دھوکہ کیا، ان کو چھوڑنا شروع کر دیا، پیچھے سے نکلنا شروع ہو گئے۔ یہ 2 چھوٹے بچے تھے نا، جب زیادہ مجمع ہو نا تو چھوٹوں کو سمجھ نہیں آتی ہم نے کہاں جانا ہے، جب زیادہ مجمع اٹھا ہے نا تو یہ دونوں بھی اپنے باپ سے جدا ہو گئے، دونوں جدا ہو گئے۔ ذی الحجہ کی 60 ہجری میں شہادت ہے جناب مسلم کی، 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہے، اور پورا 1 سال بعد یعنی 61 ہجری کے ذی الحجہ میں شہادت ہے مسلم بن عقیل کے بیٹوں کی، اسلام مسلم بن عقیل کی شہادت ہے۔ تو یہ دونوں بیٹے ہیں، ان کو زندان میں ہیں۔ ایک دن زندان والے نے پوچھا کہ تم ہو کون؟ تو انہوں نے فرمایا محمد کو جانتے ہو، مدینے والے محمد کو؟ تو محمد کا فرمایا کیوں نہیں جانتا؟ کیا علی کو جانتے ہو؟ فرمایا جانتا ہو۔ فرمایا ہم علی کے نواسے ہیں۔ جب علی کا نام سنا نا تو اس نے زندان کھول دیا، فرمایا چلے جاؤ، میں جانوں اور حاکم جانے، تم زندان سے چلے جاؤ، ہاں کل کو میری شفاعت کروا دینا اپنے نانا علی سے۔ تو اب زندان سے نکلے ہیں نا تو بھٹک رہے ہیں، چلتے 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 ایک کنواں آیا، کنویں کے ساتھ ایک درخت تھا۔ تو صبح طلوع فجر ہونے لگی تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ بھیا اس درخت پہ چڑھ جاتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی فوجی پکڑ نہ لے، پکڑ کے پھر زندان نہ لے گئے۔ اللہ جانے کتنے زندان سے ڈرے ہوئے تھے، ان کو پکڑ کے وہ دونوں چڑھ گئے درخت پہ۔ ایک مومنہ پانی بھرنے آئی، عکس دیکھا بچوں کا، فرمایا کون ہو؟ پہلے تو انکار کیا بتانے سے، جب اس نے زیادہ اصرار کیا نا، فرمایا کون ہو؟ تمہارے جیسے نورانی چہرے میں نے آج تک نہیں دیکھے، کون ہو؟ تو فرمایا تجھے بتائیں گے لیکن ایک وعدہ کر، ہم پہ ظلم تو نہیں نہ کرے گی؟ کہتی ہے نہیں کروں گی، وعدہ ہے۔ بتانے لگے ہم علی کے نواسے ہیں، ہم مسلم کے بیٹے ہیں۔ تو وہ مومنہ تھی نا، اپنے گھر میں لے آئی، اس نے اپنے گھر میں لا کے
اس نے ایک کمرے میں انہیں بند کر دیا، یعنی ایک کمرے میں انہیں بنا دی. کافی رات ہو گئی، جب پورا دن وہاں رہے. جب رات ہوئی نا تو رات کو اس کا شوہر آیا، حارث ملون آیا، آ کے کہتے آج تو بڑا ہی تھک گیا. فرمایا آج کیا کیا؟ فرمایا مسلم بن عقیل کی جوڑی آج گم ہو گئی تھی، سارا دن اسے ڈھونڈتا رہا، حاکم نے بڑا انعام رکھا ہے، بس انعام کے لالچ میں اسے ڈھونڈتا رہا، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں. جب آدھی رات ہوئی نا تو ایک شہزادہ اٹھ کے رونے لگ پڑا. دوسرے نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا نانا ابھی خواب میں آئے تھے، خواب میں آ کے کہہ رہے تھے ان قریب تم ہمارے پاس آ جاؤ گے. رونا شروع کیا نا جب، تو اس کو آہٹ محسوس ہوئی کسی کے رونے کی. تو یہ کمرے میں گیا، اس نے کمرہ دیکھا، اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، کمرے کا دروازہ باز خطبہ کہتا ہے اس نے کمرے کے دروازے کو توڑا، توڑ کے اندر گیا نا تو 2 معصوم بچوں کو دیکھا. پوچھا کون ہو؟ بچوں نے یہی سوچا ہوگا نا یہ مومنہ کا شوہر ہے، خود بھی مومن ہوگا. تو بچوں نے بتا دیا ہم مسلم کے بیٹے ہیں، علی کے نواسے ہیں. جو ہی بتایا ہے نا اس نے دونوں ہاتھ بچوں کے سر پہ رکھے اور ظلم کرنا شروع کیا، ان کو کھینچ کے باہر لایا. اور یہی وجہ تھی جب حاکم کے وقت حاکم ابن زیاد کے دربار میں بچوں کے سروں کو لایا گیا نا تو اتنا خون تھا بچوں کے چہروں پہ، حاکم کو پہچان نہیں ہو رہی تھی. اگر کچھ پانی تو لا کے ڈالو. جب پانی لا کے ڈالا گیا نا تو بچوں کے سر سے بال بہنا شروع ہو گئے. فرمایا یہ بال کیوں بہ رہے ہیں؟ فرمایا میں نے اتنی مضبوطی سے پکڑا تھا کہ ان کے بال میرے ہاتھ میں آ. اتنی بڑی شباہت ہے امام حسین اور مسلم بن عقیل پہ کہ امام حسین کو جب قتل کیا گیا نا تو امام پیاسے تھے. مسلم بن عقیل کا بھی یہی حال ہے. جب جناب مسلم بن عقیل کو قتل کیا گیا نا تو جناب مسلم بن عقیل بھی پیاسے تھے. ہاں قتل ہونے سے پہلے جب پوچھا گیا نا آپ کی تمنا کیا ہے، کیا چاہتے ہو، سب سے پہلے فرمایا مجھے 1 پیالہ پانی دے سکتے ہو، میں بڑا پیاس میں ڈھال ہوں، مجھے پانی دے دو. جب پانی لایا نا تو مسلم بن عقیل کے یہاں گھونٹ پہ ایک ضرب لگی ہوئی تھی. تو پانی جب پینا چاہتے تھے، جب پانی پینا شروع کیا نا، ابھی پانی پیا نہیں تھا، ابھی چاہتے تھے کہ پانی پیو، تو خون بہ کے پیالے میں آیا، پیالے کا رنگ بدل گیا. فرمایا دوسرا پیالہ لے آؤ. دوسرا پیالہ لے آئے نا، دوسرا بھی متغیر ہو گیا. جب تیسرا پیالہ لے آئے نا، تیسرا پیالہ پہ پانی پینا چاہا تو تیسرا پیالہ بھی خون کے رنگ اختیار کر گیا. تو فرمایا مجھے لگتا ہے اب میں اس دنیا میں پانی پینے والا نہیں ہوں، حوض کوثر میں محمد مصطفیٰ ہی مجھے پانی پلائے. بہت شباہت تھی نا. جس طرح امام حسین کی لاشیں کو کمال کیا گیا، جناب مسلم بن عقیل کی لاشیں کو بھی کمال کیا گیا. جس طرح امام حسین اور مسلم بن عقیل میں شباہت تھی نا، اسی طرح جناب سکینہ اور مسلم کی جوڑی میں بھی بڑی شباہت تھی. وہاں بھی تماچے لگے اور یہاں بھی تماچے لگے، وہاں بھی تماچے لگتے رہے تھے، یہاں بھی تماچے لگے، غلط تماچے لگے. اور یہی وجہ تھی جب حاکم کے دربار میں لایا گیا نا تو ان کے چہرے کے جو رنگ تھا وہ متغیر تھا، سرخ ہو گیا تھا، نشانات تھے. تو حاکم نے رو کے کہا، حاکم رو پڑا، غمگین ہو گیا، رو کے کہا تجھے میں نے زندہ لانے کے لیے کہا تھا، مارنے کے لیے نہیں نہ کہا. بس ایک روایت اور آپ کی زحمت کو تمام. جب ان قیدیوں کو لایا گیا نا کوفہ کے دربار میں تو جناب رقیہ نے مسلم بن عقیل کی طرف دیکھا نا تو فرمایا السلام علیکہ یا شہید، اے شہید تجھ پہ میرا سلام ہو. کیا کوفہ میں شہید کرنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد لاش کو دفنانے کا اہتمام نہیں ہوتا؟ لاش کو دفنانے کا رواج نہیں ہے. فرمایا تجھ پہ میرا سلام ہے مسلم بن عقیل. رو پڑی، لاشی سے آوازیں روتی کیوں ہو، بغیر چادر کیوں؟ فرمایا بغیر چادر کیوں؟ اس لیے نہیں روتی کیونکہ چادر تو زینب کے سر پہ بھی نہیں ہے، چادر تو میں کلثوم کے سر پہ نہیں ہے. ہاں روتی اس وجہ سے ہوں، میں 4 بچے لائی تھی، 2 بچے کربلا میں لے گئی تھی، 2 بچے میں کوفہ میں آپ کے ساتھ بھیج دیے تھے. جو کربلا میں تھے اسے نے تو میں نے امام حسین پہ قربان کر دیا، جو آپ کوفہ میں لائے ان کا حال کیا؟ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا.